اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون۔ سورہ یوسف تفسیر میں چل رہی ہے اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ کے تذکرے سے، ان کے واقعے سے ہم کچھ سبق حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ 10 بھائیوں نے حسد کی آگ میں ڈوب کر ایک معصوم ننھے یوسف کو جنگلی کنویں میں ڈالا، اور بڑا کھائی دار کنواں تھا اور نیچے بڑا ڈونگا کنواں تھا۔ ایسے کنویں میں حسد کی آگ میں ڈوب کر بھائیوں نے ڈالا۔ جب آدھے کنویں تک رسی پہنچی تو اوپر سے بھائیوں نے، خطرناک دل کی دشمنی ہوتی ہے، اس میں انسان اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، تو اوپر سے اس کو توڑ دیا۔ جیسی ہی رسی ٹوٹ گئی، جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو کہا کہ میرا یوسف نیچے گرنے سے پہلے تم جا کر اس کو تھام لو۔ یوسف علیہ السلام نیچے گرنے سے پہلے جبرائیل امین 7ویں آسمان سے پل بھر میں نیچے آتے ہیں اور اپنے پر میں یوسف علی نبینا علیہ السلام کو تھام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء اعظام نے تفسیر میں بات لکھی ہے، جب بھائیوں نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا تو کرتا بھی نکالا تھا۔ پہلے یہ بات سمجھ لو کہ جبرائیل علیہ السلام 7 آسمان سے پل بھر میں نیچے آئے، اتنی اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی تھی۔ گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ 7 شہروں پر مشتمل ایک بستی تھی اور انہوں نے بدمعاشی کی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے انگلی کے ایک چھوٹے سے پورے پر آسمان پر ان کو لے کر گئے اور اوپر سے دھڑام سے نیچے گرا دیا۔ ایسی طاقت کے مالک تھے جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ جبرائیل بڑی قوت والے ہیں اور عرش والے کے پاس رہتے ہیں۔ بڑی ایسی قوت اور طاقت ہم نے دی ہے جبرائیل کو، لیکن طاقت اور قوت اور تندرستی اور صحت سب چیزیں ہونے کے باوجود ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ نہیں۔ مطاع ثم امین، بڑے فرما بردار ہے، جو اللہ نے کہا وہی کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کا تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ ایک تو کیا ہے؟ منی کا پاور، اور دوسرا بازو کا پاور۔ منی کا مطلب پیسے کا پاور رہتا ہے، اس کا گھمنڈ رہتا ہے، یا تو انسان کی بازو، طاقت، تندرستی، میں تو بڑا طاقتور ہوں، اس کا گھمنڈ رہتا ہے۔ اللہ کے سامنے کیا طاقت، اللہ کے سامنے کیا دولت، اللہ کے سامنے کیا پیسے، کیا حیثیت ہے۔ بڑے بڑے طاقتوروں کو اللہ نے چند سیکنڈ میں
ہاسپٹل کے بچھونے پر بچھا دیا بڑے بڑے طاقتوروں کو، چند سیکنڈوں میں، چند لمحوں میں بڑے بڑے طاقتوروں کو اسپتال میں اللہ رب العزت نے بھرتی کر دیا۔ کیا طاقت اللہ کے نزدیک؟ نہ طاقت کی حیثیت ہے، نہ مال کی حیثیت ہے، نہ بازو کی حیثیت ہے۔ تو دو چیزوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، منی کا ہوتا ہے، پیسوں کا، یا تو طاقت کا، اور اللہ کے نزدیک دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دونوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جبرائیل اتنی طاقت والے ہیں، اس کے باوجود قرآن کہتا ہے مطاع ہے، اللہ نے جو کہا فوراً مان لیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ جبرائیل اتنی طاقت والے ہیں تو جبرائیل کا بنانے والا خدا کتنی طاقت والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل اتنی طاقت والے ہیں کہ پل بھر میں 7 آسمان سے نیچے اور 7 شہروں والی بستی کو انگلی کے ایک پورے کے کچھ حصے پر آسمان تک لے جا کر پھینک دے، وہ اتنی طاقت والے ہیں تو جبرائیل امین کو بنانے والا خدا کتنی طاقت والا ہوگا۔ اسی لیے دن میں سے 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہم سے اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں کہ کون بڑا، طاقت بڑی نہیں، پیسے بڑے نہیں، اللہ بڑے، اللہ بڑے، بازو بڑا نہیں، تندرستی بڑی نہیں، کون بڑے؟ اللہ بڑے۔ 5 مرتبہ اللہ کہلواتے ہیں بڑا کون ہے؟ اللہ بڑے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ اللہ کہلواتے ہیں انسان کے ذہن سے تکبر اور غرور ختم کرنے کے لیے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب نیچے ڈال دیا اور جبرائیل نے تھام لیا تو قدرتی طور پر مفسرین کہتے ہیں پانی میں سے ایک چٹان نکلی، اللہ نے حفاظت فرمائی، نہ سانپ نے کاٹا نہ بچھو نے کاٹا، کسی نے کوئی ڈسا نہیں، وہاں چٹان نکلی۔ اب چٹان کے اوپر جبرائیل نے ان کو بٹھایا۔ اب بھائیوں نے ایسی نالائقی بدماشی کی تھی، جب ڈال رہے تھے تو اس وقت تو کرتا بھی نکالا تھا۔ اللہ ایسی دشمنی، ایسا حسد، اللہ معاف کرے، ایسا حسد نبیوں کو ایسا ستایا گیا، ایسا ستایا گیا کہ بھائیوں نے جب ہاتھ پیر باندھ کر ڈالا تو کپڑے بھی نکال لیے تھے اور کرتا نکالا تھا اس بنیاد پر کہ بعد میں ان کو ایک کھیل کھیلنا تھا کرتے پر سے، اور ایک ڈھونگ رچنا تھا اور ایک بناوٹی قصہ بنانا تھا، اس لیے کرتا بھی نکالا۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو چٹان پر جبرائیل امین نے بٹھایا۔ ان کے گلے کے اندر ایک نلکی تھی، نلکی۔ اب نلکی کس کو کہتے ہیں؟ آج کل ہمارے یہاں پر کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا چاندی کی تعویذ کے لیے ایک پیٹی بنائی جاتی ہے، گلے میں ڈالی جاتی، دیکھا ہوگا نا آپ نے، چاندی کی تعویذ، چاندی کی پیٹی رہتی ہے، اس طریقے سے گلے میں ڈالی جاتی ہے چاندی کی پیٹی، چاندی کا صندوق۔ تو ویسی پیٹی، ویسی نلکی تھی، نلکی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک کرتا تھا، وہ کرتا جنتی کرتا تھا۔ کیسے جنتی کرتا تھا؟ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو عراق کا جو بادشاہ، نالائق ظالم بادشاہ نمرود تھا، اس نے آگ میں ڈالا، اور آگ میں کیسا ڈالا؟ ننگا کر کے، پورے کپڑے نکال کر، براہنا کر کے، منجنیق کے ذریعے سے، گوپھن کے ذریعے سے پورے کپڑے نکال کر، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پورا ننگا کر کے کپڑے نکال کر کہاں ڈالا؟ نبیوں کو کیسی تکلیف دی گئی، نبیوں نے دین کے خاطر کیسی تکلیف برداشت کی، کپڑے نکالے گئے، کپڑے نکالے گئے۔ وہ نمرود نے، نالائق اور ظالم اور ملعون بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے نکالے اور منجنیق اور گوپھن کے ذریعے سے آگ میں ڈالا، تو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے جنت کا ایک کرتا بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہا وہ کرتا میرے ابراہیم کو پہناؤ۔ جب ابراہیم کو پہنایا گیا، اب یہ تو جنت کا کرتا تھا، اس کو دنیا کی آگ کا چھوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو وہ گلے گلزار بن گئے، بیٹھ گئے آرام سے اس کے اندر، کرتے کی بنیاد پر جنتی کرتا تھا۔ اب یہ کرتا، اس کے اوپر میں بحث کروں گا جب آیت آگے آئے گی۔ اب یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے کہا بیٹے یہ جنتی کرتا ہے، اب یہ میرے پاس تھا، مجھے اللہ نے دیا تھا، تو اسے سنبھال کر رکھنا۔ تو اسحاق علیہ السلام کو کرتا دیا،
اب اسحاق علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو کہا، اے بیٹے یہ تمہارے دادا یعنی کون؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جنت سے ان کو یہ کرتا ملا تھا، یہ کرتا تم لے لو، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ اب یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے وہ کرتا جو ہے وہ ایک پیٹی کے اندر تعویذ بنا کر اس کو لپیٹ کر یعقوب علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا وہ کرتا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے اتنی چھوٹی سی نلکی میں اور چھوٹی سی پیٹی میں ایک بڑا جوڑا کیسا آیا، اتنا بڑا کرتا کیسا سما گیا؟ ہم نے بڑوں سے سنا ہے آزادی سے پہلے بنگلہ دیش کا ڈھاکہ جو ہے نا وہ انڈیا میں تھا، ہمارے انڈیا میں تھا، وہاں ململ کا کپڑا بنتا تھا، اتنا نرم اور ملائم اور ایسا نازک بنتا تھا۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ایسا نرم اور ملائم اور ایسا نازک بنتا تھا، اس کو لپیٹو 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 100 میٹر کپڑا، انگوٹھی کا جو نگینہ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اتنی جگہ کے اندر وہ 100 میٹر کپڑا بیٹھتا تھا۔ کتنا 100 میٹر، زور سے بولو، کتنا؟ 100 میٹر کپڑا، انگوٹھی کے اندر جتنا نگینہ ہوتا ہے اتنے رکھنے کی جگہ میں وہ کپڑا بیٹھتا تھا، اتنا ملائم، اتنا نرم۔ جب دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ایسا نرم ملائم نازک کپڑا بن سکتا ہے جو انگوٹھی کے نگینے میں بیٹھ سکتا ہے، وہ تو جنت کا کپڑا تھا، وہ کیسے نلکی میں نہیں بیٹھ سکتا؟ تو جبرائیل امین نے وہ کپڑا اندر سے نکالا اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو زیبتن کیا اور ان کو پہنایا۔ اوپر بھائیوں نے کہا کہ یوسف تو چلا گیا، اب شام تو ہو رہی ہے، اب چلو جانا ہے۔ کرتا لیا تھا، ایک بکری کو ذبح کیا، بکری کو ذبح کرنے کے بعد اب ان کو تھوڑا سا وہاں پر شو کرنا تھا۔ بکری کو ذبح کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے کرتے کو بکری کے خون میں لت پت کیا، ملایا، اور سارے بھائی، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ 10 کے 10 بھائی اپنے ابا کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے چلاتے ہوئے آئے، آہو بکا کرتے ہوئے آئے۔ اب وہ 10 کے 10 بھائی رات میں آئے، ہاتھ میں آگے کرتا والا بھائی ہے اور پیچھے 10 بھائی رو رہے ہیں، زور زور سے کرتب کر رہے ہیں، زور زور سے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں گھر کو پہنچتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ باہر جو رونے والے لوگ ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ باہر جو روتے ہیں نا، باہر زور زور سے چیخ کر، سچے لوگ باہر نہیں روتے ہیں، سچے لوگوں کا رونا اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ڈھونگی تھے 10 تو اس لیے باہر زور زور سے چیخ کر رو رہے تھے، اب بہت زور زور سے رو رہے ہیں۔ اور یہاں مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، ہر رونے والے کی بات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہر رونے والے کی بات کو دیکھ کر انسان کو یہ کہ ارے بھائی یہ رحم کھانے کے لائق ہے، نہیں۔ کچھ رونے والے ایسے ڈھونگی بھی ہوتے ہیں، کچھ رونے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف بھیس بنا کر روتے ہیں، اس لیے ہر رونے والے کی بات کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، اب زور زور سے آواز کر رہے، چیخ رہے۔ یعقوب علیہ السلام باہر آئے اور کہا، دیکھا 10 بھائی تو ہے، یوسف نہیں، میرا یوسف کہاں ہے، میرا یوسف کہاں ہے، ارے میرا بیٹا یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے، ایسا پوچھ رہے ہیں۔ تو 10 بھائی زور زور سے پہلے تو رو رہے ہیں، یہاں سے اب انہوں نے ڈھونگ چالو کیا۔ کیا ڈھونگ چالو کیا؟ ابا کو کیا کہتے ہیں؟ ابا نے کہا نا یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے، تو ابا کو کہتے ہیں قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ 10 کے 10 بھائیوں نے کہا روتے روتے، ابا ابھی ڈھونگی رونا تھا، ابا انا ذهبنا نستبق، ہم تو گئے تھے میدان میں کھیلنے کے لیے، اب کیا کر رہے تھے؟ نستبق، ہیری پھائی جسے کہا جاتا ہے، دوڑ کا مقابلہ، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے،
ہم 10 بڑے بڑے بھائی دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اند متائن، اور یوسف چھوٹا تھا تو جو کھانے کے لیے سامان بیمان لے گئے تھے ہم نے تو اس کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، نستبق، دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ علماء اعظام نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ دوڑ کا مقابلہ کرنا جائز ہے، دوڑ کا مقابلہ کرنا، اگر کوئی دوڑ کا مقابلہ کرتا ہے جائز ہے۔ قرآن کریم میں کہیں پر کوئی بات نقل کی جائے اور اس کے اوپر نکیر نہ کی جائے، قرآن اس کے اوپر کوئی بات یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ یہاں قرآن نے اس کی نکیر نہیں فرمائی تو دوڑ کا مقابلہ جائز ہے۔ ہاں، اس کے اوپر اگر کوئی تھرڈ قسم کے لوگ، مطلب یہ ہے کہ جو کھیل میں شامل نہیں ہیں، جنہوں نے حصہ نہیں لیا ہے کھیل میں، دوڑ کے مقابلے میں، ان کے علاوہ کے لوگ اگر اس پر انعام رکھے وہ بھی جائز ہے۔ یعنی جتنے لوگ کھیل میں شامل ہیں دوڑ کے مقابلے میں، ان کے علاوہ کے لوگ جنہوں نے اس کو مینٹین کیا ہے، وہ اگر اس پر کیا کرے، مقابلے پر انعام رکھے تو یہ جواز کی شکل ہے۔ لیکن دوڑ میں شامل جو ہے وہ یہ بات کہے کہ میں جیتوں گا تو تجھے انعام دوں گا اور تو جیتا تو مجھے انعام دینا ہے، تو یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ دوڑ میں شامل لوگ، یعنی دوڑ میں شامل لوگ اگر وہ آپس میں شرط رکھتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، ان کے علاوہ کے لوگ اگر ان کے اوپر انعام رکھتے ہیں تو وہ جواز کی شرط ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم بھاگ رہے تھے، دوڑ کا مقابلہ ہم نے رکھا، نستبق وترکنا یوسف، اور یوسف کو سامان کے پاس رکھ رہا عند متاعنا، تو کیا ہوا، فاکلہ الذئب، کیا کہا، ہم تو کھیل رہے تھے، بھاگ رہے تھے اور اسی دھن میں تھے تو بھیڑیا آیا اور بھیڑیا نے آ کر یوسف کو کھا لیا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم اگرچہ سچی بات کرنے والے ابا، لیکن تم ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ بات کیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم اگرچہ سچی بات کرنے والے لیکن تم ماننے والے نہیں ہیں۔ علماء کہتے یہی بات ان کے جھوٹے ہونے کی علامت تھی، یہی بات ان کے جھوٹے ہونے کی علامت تھی۔ سچے کو سچا ہونا کہنا نہیں پڑتا ہے، سچ جو آدمی سچا ہوتا ہے اس کی بات سے سچی چیز ٹپکتی ہے۔ اب یہ بات جو انہوں نے کہی اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ تھے۔ آپ دیکھو نا، سچا آدمی اس کو قسم کھانی نہیں پڑتی ہے، اس کی بات ہی سے سچ ٹپکتا ہے، اور جھوٹا آدمی آپ دیکھو قسم کھا کر بھی کہے تب بھی اس کی بات سے جھوٹ ٹپکتا ہے، اور جھوٹا آدمی قسم کھا کر بھی کہتا ہے، دل مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں دل، قسم کھا کر بھی کہہ لے وے۔ تو یہ تو جھوٹے تھے، اس لیے انہوں نے کہا ہماری بات آپ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا ایک بات، تو انہوں نے کہا، سامنے کرتا بتایا تھا، وجاؤ، آگے وہی مسئلہ آ رہا ہے، میں اس کا ترجمہ پہلے کر لیتا ہوں، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ 10 کے 10 بھائیوں نے جھوٹے خون میں لت پت کپڑا لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو 10 میں سے سب سے آگے والا بھائی تھا جس کے ہاتھ میں وہ یوسف علیہ السلام کا ڈریس تھا جو بکری کے خون میں لت پت تھا، اس نے کہا ابا دیکھو یہ کپڑا ہے، اب اس کو دیکھ کر تو یقین مانو کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھایا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے اس بیٹے سے، لا ذرا صحیح میں دیکھ تو لیتا ہوں میرے وہ بچے کا کپڑا، میرے یوسف کا کپڑا کہ جس کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، لا دیکھتا ہوں میں اس کو۔ تو جب کپڑا دیکھنے لگے تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ سب جھوٹی کہانی ہے، اور یہ بات کہی، چور جو ہوتا ہے نا اور جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ جھوٹ یہ مکان میں نہیں، چھت پر چڑھ کر بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چھت پر چڑھ کر بولتا ہے۔ ان لوگوں نے بے وقوفی کیا کی، 10 کے 10 بھائیوں نے یہ یوسف علیہ السلام کے ڈریس کو، بکری کے بچے کو قتل کر کے اس کے خون میں لت پت تو کیا لیکن اس کو پھاڑا نہیں، صحیح سالم لا کر ابو کے سامنے حاضر کیا۔ تو یوسف یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے کہا ارے بھیڑیا بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ
بڑے اطمینان سے اس نے یوسف علیہ السلام کے میرے بیٹے یوسف کا کپڑا نکالا اور کپڑا بپڑا نکال کر پھر کھایا اس کو۔ یوسف بھیڑیا بھی بڑا ہوشیار تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بھیڑیا بھی بڑا ہوشیار تھا، بڑے اطمینان سے یوسف کا کپڑا نکالا اور نکال کر کھایا۔ کہا کہ علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ جہاں کہیں، یہ تو آج کی دنیا بھی اس کو مانتی ہے، جہاں کہیں مرڈر ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، تو وہاں بھی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ مرڈر کرنے والے اور خون کرنے والے سے کوئی ایسی چیز اور کوئی ایسی نشانی وہاں اس کے ذریعے سے بھول جاتی ہے جس کے ذریعے سے مرڈر کرنے والے کا پتہ چلتا ہے اور قتل کرنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ قدرتی طور پر ایسی بھول ہوتی ہے۔ یہ ان سے بھول ہوئی کہ انہوں نے کپڑے کو پھاڑا نہیں۔ تو یعقوب نبی علیہ السلام نے کہا اگر بھیڑیا کھاتا تو اس پر پنجہ ہوتا نا، پھاڑتا نہ وہ اس کو، یہ تو صحیح سالم کپڑا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا آگے؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا یعقوب علیہ السلام نے یہ تو تمہاری بنائی ہوئی کہانی ہے، یہ قصہ کہانی مجھے مت سناؤ، یہ تو تم نے میری نظر سے یوسف کو ہٹانا تھا، اس لیے سب کچھ کیا، تم کو جو کرنا تھا اپنی پلاننگ اور منصوبہ سب کچھ تم نے پورا کیا۔ آگے کہتے ہیں فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر جمیل ہے۔ اب کیا ہے؟ صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل کسے کہا جاتا ہے؟ وہ صبر جس کے اندر فریاد نہ ہو دنیا والوں سے، دنیا والوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ ہو، دنیا والوں کے سامنے فریاد رسی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ آج ایک انسان تھوڑی سی تکلیف ہو تو 50 لوگوں کے سامنے کہتا ہے، اور 50 لوگوں کے سامنے کہنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ چلو اب صبر کرو نا، ابھی اتنی لمبی کیسٹ سنایا وہ کیا ہے؟ وہ سب کیسٹ سنایا 50 لوگوں کو، وہ کیا ہے؟ پھر بعد میں کہتا آپ صبر کرو نا۔ ارے صبر تو پہلے اس میں ہے، کسی کو کہنا ہی نہیں اللہ کے سامنے، تھوڑی بہت تکلیف ہوئی بس اللہ کے سامنے۔ صبر جمیل اس کو کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے جس میں فریاد رسی کی جائے، اسی کو آگے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، تم نے جو کام کیا ہے اس کے اندر میں مدد مانگوں گا اللہ سے۔ کس سے مدد مانگوں گا؟ اللہ سے۔ کا اللہ کرنے والا ہے، تم نے تو کیا ہے غلط کام، لیکن میں مدد مانگوں گا کس سے؟ اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ اب 3 دن یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، 3 دن۔ کتنے دن؟ اب یہ بڑا بھائی جو یہودا تھا رات میں گچوب سے خاموشی سے آتا تھا اور رات میں بالٹی اور بکیٹ کے ذریعے سے نیچے کھانا چھوڑتا تھا، یوسف علیہ السلام کھاتے تھے۔ پھر آئندہ کا جو قصہ ہے آگے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر 2-4 مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو جان کے خطرے یا بیماری میں اضافے کے اندیشہ ہونے سے روزہ کیا کر سکتے ہیں؟ جان کا خطرہ ہے یا اسی طریقے سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو ایسا اگر خطرہ ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ روزہ توڑ دیوے۔ اچانک ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار بی پی شوگر بڑھ جاتی ہے بہت ہی اسپیڈ سے، تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ایسے آدمی کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ توڑ دیوے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ عورت ہے، اب وہ چاہے وہ 2 مہینہ ہو، 3 مہینہ ہو، 4 مہینہ ہو، 5واں، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یا تو بچے کی جان کا خطرہ ہے یا اپنی جان کا خطرہ ہے، جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا خطرہ ہے یا اپنی جان کا خطرہ ہے، تو ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے تو ایسی عورت بھی ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت کو خطرہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرا جو بچہ ہے شیرخوار بچہ وہ ہلاک ہو جائے گا، یا تو وہ بچہ جو ہے اس کو شکم سیری نصیب نہیں ہوگی، تو ایسی عورت کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ ابھی افطار کرے، یعنی ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں جا کر اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت دیر تک کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور مسئلہ جو مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے، SMS کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ کلمہ اگر آپ جو ہے 6 گروپ میں شیئر کرے تو شیئر کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی، 2 گھنٹے میں بڑی خوشخبری ملے گی۔
حدیث کے اندر آتا ہے، تو یاد رکھیے حدیث میں ایسا کچھ نہیں ملتا ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اولیاء اللہ کے واقعات میں کچھ نہیں ہے ایسا میسج جہاں آئے وہیں ڈیلیٹ کرے۔ اسی طریقے سے پہلا رمضان مبارک، دوسرا رمضان مبارک، اسی طریقے سے چھٹی سحری مبارک، 8واں روزہ مبارک، اب ایک عشرہ مبارک، یہ کوئی پورا رمضان مبارک ہے، پورا رمضان مبارک ہے۔ اب اس میں الگ الگ کہنے سے کیا ملتا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہمارے۔ جمعہ مبارک، یہ سب چیزیں ایسا ہے کہ سب چیزیں یہ کہنے نہیں چاہیے، اس سے احتیاط برتنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اجرنا من النار، نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں پر درگزر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام سے بہتر بنا۔ اے اللہ عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، نیک کاموں میں اضافہ فرما، برائی کے کاموں سے موت تک حفاظت فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے اللہ حفاظت فرما، حرام رزق سے حفاظت فرما، رشوت سود سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ مہلک امراض سے، خصوصاً شوگر، بی پی، فالج، لقوے سے، برین ہمریز سے، اچانک کی موت سے، شوگر کی بیماری سے، اے اللہ کرنٹ کی موت سے، سانپ بچھو کے ڈسنے سے، زمینی آسمانی آفت سے، اے اللہ شر پسندوں کے شر پسندی سے، اے اللہ بجلی کے گرنے سے، مکمل ہماری ان بیٹھنے والوں کی، ان کی نسلوں کی، پوری امت مسلمہ کی غیب سے حفاظت فرما، جادوگر کی جادوگری سے مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے طاہر بھائی اے اللہ ایک بڑی مہلک بیماری میں اے اللہ بمبئی والے ہیں، اللہ ان کو خصوصی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، عافیت کے ساتھ اے اللہ ہم تمام کی عمر میں برکت عطا فرما، رمضان کا مابقیہ حصہ عافیت کے ساتھ گزار لے۔ اے اللہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں سب کی جائز تمنا مراد منت غیب سے پوری فرما، جو حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، قرآن سے محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، ان کے نسلوں میں عالم، حافظ، قاری، دائی پیدا فرما، خوبصورت عافیت کے ساتھ عافیت والی اولاد عطا فرما، اور جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی انہیں خوبصورت عافیت کے ساتھ عافیت والی زوجہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، جن کی بیوی نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔